آپ نے مشورہ دیا ہے والدین کو کہ اپنی زندگی میں جو آپ کی جائیداد ہے وہ اپنے بچوں کے نام نہ کریں۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو انہوں نے اپنا گھر ہی بیچ دینا ہے۔ کتنی جگہ تھی میڈم؟ کا گھر تھا تو میں بیٹے کے ساتھ ہوں، بلکہ یوں کہہ لے کہ بیٹا میرے ساتھ ہے۔ ہمیں حکومت کی سپورٹ بھی چاہیے نا۔ حکومت آپ کے لیے کیا کرے؟ آپ نے جب انٹری کی اس انڈسٹری میں آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ حقیقت اگر میں بیان کروں تو آج تک مشکلات ہیں۔ فلم انڈسٹری وہاں پہ یہ گن تو ہے۔ نور جہاں سے کس طرح سے ملاقات ہوئی؟ ایک دفعہ میں گئی ان کے گھر، وہ زمین پہ لیٹی ہوئی تھی کہ پاؤں دبانے لگی ہے، کہتی میں نے میڈم نور جہاں کو دیکھا سر، اس نے زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے وقار کا سودا نہیں کیا، لیکن جس وقت وہ گاڑی سے اترتی تھی نا گانا گانے کے لیے، کبھی آپ کی ملاقات ہوئی مشرف صاحب سے؟ ملاقات ہوئی بسنت پہ، میں گئی، میں نے سلام کیا، اٹھ کر کھڑے ہو کے ایسے انہوں نے سلوٹ مارا۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کیا بات! کے کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹوتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالعزیز صدیق، اور ہمیشہ کی طرح میری کوشش جس طرح ہوتی ہے کہ آپ کے لیے منفرد سے منفرد ایپیسوڈز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ آج کی بھی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑی منفرد ہونے والی ہے، کیونکہ میرے سامنے جو دو شخصیات بیٹھی ہیں وہ پاکستان فلم انڈسٹری، میوزک انڈسٹری کے بہت بڑے نام ہیں۔ مطلب ان کو کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں تعارف کرواتا چلوں کہ میرے سامنے بیٹھی ہیں آج محترمہ ترنم ناز صاحبہ، اور ساتھ ان کے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بالکل دی ون اینڈ اونلی ناصر ادیب صاحب، مولا جٹ کے رائٹر۔ خصوصاً جو میں پہلے تعارف کروا رہا تھا ترنم ناز صاحبہ کا، کہ وہ موسیقی میں ایک بڑا نام کمایا ہے، اور آپ کی نور جہاں جو ہیں اللہ جنت نصیب کرے، غریق رحمت کرے، ان کی پہلی شاگردہ بھی تھی۔ بڑا ہی اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ اتنا بڑا استاد آپ کو مل جائے۔ اسی طرح ناصر صاحب بھی کم نہیں ہے، مطلب فلم انڈسٹری کے پورے ایک دائی ہوتی ہے، تو ان کا ایک رتبہ جو ہے میں ان کو دیتا ہوں، اور ہمیشہ آپ ہمارے پروگرام پسند بھی کرتے ہیں۔ تو میری کوشش تھی کہ آج کچھ ایسا منفرد کیا جائے، کچھ پیچھے تاریخ کی وہ باتیں، وہ کہانیاں شیئر کی جائیں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ اسی لیے آج کا پوڈ کاسٹ رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے اسٹوڈیو تشریف لے کے آئے۔ السلام علیکم دونوں ہاتھوں سے آپ لوگوں کو۔ وعلیکم السلام۔ ناصر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بس تجھے تعارف سے کیا کہ سامنے میوزک کے بڑے دو نام بیٹھے ہیں، وہ تو ہے نہیں بہت بڑا نام، مطلب ماشاء اللہ ترنم ناز کب سے میں سن رہا ہوں ان کو۔ میں کیا شکر تسی استاد اے نہیں تعارف کیا، ساتھ استاد ناصر بھی نہیں آپ تو چھوٹے ہیں نا ہمیشہ کی طرح۔ میں رائٹر، میری عمر بھی ابھی کیا ہے دیکھیں جی، ان کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو اللہ ان کو اور عزت دے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ وہ ایک بات مجھے نہیں بھولتی، وہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں پوچھوں؟ جی آپ بہتر اچھے طریقے سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی ترنم جی، بات یہ ہے کہ انسان خاص طور سے عورت جو خواب دیکھتی ہے، اس کے تین خواب ہوتے ہیں۔ ایک خواب یہ کہ اسے زندگی کے ساتھی ملے اور بہترین ملے، پیار کرنے والا ملے۔ جی دوسرا خواب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر کی ایک چھت ہو جس کے نیچے وہ زندگی گزار سکے، اور اس کے بعد تیسرا خواب اس کا ہوتا ہے کہ میری گود میں بچے ہوں۔ ہاں، اور یہ وہ فطری خواہشیں ہیں تینوں عورت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیار جی، کرنے والا شوہر بھی دیا، شکر الحمد، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا بھی دیا اور بیٹی بھی دی۔ ماشاءاللہ۔ شکر الحمد۔ لیکن مجھے اس بات سے حیرت ہے کہ آپ کا میں نے بیان پڑھا، اللہ بہتر جانتے سچا کہ جھوٹ ہے، کہ آپ نے مشورہ دیا ہے والدین کو کہ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کی جائیداد ہے وہ اپنے نام رکھیں، اپنے بچوں کے نام نہ کریں۔ ایسا بالکل۔ کیا ہوا؟ ہاں، آپ کی بچوں کی تربیت میں کمی رہ گئی، یا بچوں کو ماحول ہی ایسا نہیں ملا کہ انہوں نے ماں کا مقام کو نہیں پہچانا، یا آپ کی وہ جو اہمیت ہے ایک ماں کی؟ بچے تو ماں کے لیے جان تک دے دیتے ہیں، اور بچے تو باپ کے بھی نہیں ہوتے، خواہ جتنا مرضی ہو باپ کرے، کیا بات! جی جی ماں کے بالکل ہوتے ہیں۔ بالکل حقیقت اور ایک حقیقت۔ ماں کو یہ شکایت ہے، تو اس کی وجہ میں جاننا چاہوں گا، بس اسی مجھے بڑی چبھن سی ہو رہی ہے۔ ناصر صاحب، بات یہ ہے کہ ماں تو چاہتی ہے کہ جو میرے پاس ہے میری اولاد ہاں کو جی ملے، بالکل اگر وہ جان بھی مانگے تو ماں کہتی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو انہوں نے اپنا گھر ہی بیچ دینا ہے۔
یہ مجھے علم نہیں تھا. میں نے تو اپنے پیار میں آ کے بچوں کا، میں نے کہا زندگی کا کیا پتہ کہ آج ہے کل نہیں ہے، تو کل کو بھی ان کے ہی کام آنا ہے، تو اپنی زندگی میں کر جاؤں. بس یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی جس کی سزا آج تک بھگت رہی ہوں میں. صحیح. تو انہوں نے مکان بیچ لیا؟ جی بیچ دی، سیل کر بیٹے کے دی. نام کروایا تھا یا بیٹی کے؟ دونوں کے نام. اب میں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی کو میں تھوڑا حصہ دوں. میں نے بیٹے جتنا بیٹے کا تھا اتنا ہی بیٹی کا کیا، آدھا آدھا. ٹھیک. 50-50. کتنی جگہ تھی میڈم؟ 8 مرلے کا گھر تھا. ٹھیک ہے، 4 مرلے. ہاں، بیٹا اور بیٹی کے نام کیا آپ نے؟ بڑا اچھا، بڑے شوق سے بنوایا تھا. آپ نے خود؟ 5 سال تو وہ گھر بنتا رہا. لکڑی کا کام بہت زیادہ تھا. گھر ماشاء اللہ بہت، وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے شوق ہاں، تھا نا کہ یہ بڑے دل سے، بڑی ریجوں سے بڑے جسے کہتے ہیں بناتے ریجوں ہیں. سے بنوایا تھا. تو بیچا انہوں نے لیکن کیوں؟ وجہ کیا بنی تھی؟ شادی ان کی ہوگی دونوں کی؟ ہاں، دونوں کی ہوئی ماشاء اللہ. شادی کے بعد نانی بیچا؟ بھی ہوں، دادی بھی ہوں. ماشاء نہیں، اللہ. شادی کے بعد بیچا انہوں نے؟ شادی کے بعد بھیجا. کیوں؟ بس یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اپنے اپنے گھر میں جانا چاہتے جی ہمارے حصہ ہمیں دے دے، میں الگ ہو جاؤں گی. بیٹا کہتا ہمیں حصہ دے دے، میں الگ ہو جاؤں گا. اچھا، تو کیا آپس میں کوئی تکرار تھی؟ ناصر صاحب، اکثر ہوتا ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بندہ رہتا ہے، وہ تکرار بھی ہو جاتی ہے. تکرار اپنی جگہ پہ، ہاں لیکن ماں کا مقام اور باپ کا مقام اپنی جگہ پہ. ٹھیک. صحیح ہے، یعنی اولاد کو اللہ، انہوں نے جو کچھ کمایا اولاد کی جھولی میں ڈال Obviously. دیا. صحیح اور ہے. اولاد نے بیچتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ آدھا میں لے جاؤں گا، آدھے میری بہن لے جائے ہاں، گی. تو ماں باپ کہاں جائے گی؟ ماں اور باپ کہاں جائیں گے؟ اور یہ کس کے حصے میں آئیں گے؟ ہاں. اب تو ماشاء اللہ میں بیٹے کے حصے میں ہوں، کیونکہ بیٹی تو پرایا دھن ہوتی ہے. وہ اپنے گھر خوش ہے، ماشاء اللہ، اللہ تو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. تو میں بیٹے کے ساتھ ہوں، بلکہ یوں کہہ لے کہ بیٹا میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، بیٹا آپ کے ساتھ ہے. جی جی، معاملات آپ کے اب بہتر ہوتے ہوئے نظر آ شکر رہے ہیں؟ اللہ، جی شکر ناصر صاحب، اللہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو بات ہے نا، اس سے میں مطمئن نہیں ہوں ان کے جواب سے. اس لیے کہ یہ جو کہہ رہی ہے نا اب میں بیٹا میرے ساتھ ہے اور میں بیٹے کے ساتھ ہوں، یہ سیاسی بیان ہے، یہ ماں کا بیان نہیں ہے. ان کے اندر کی آواز کچھ اور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ انہوں نے بورڈ کہہ دیا، آن ایئر کہہ دیا، ہاں، پبلک کو کہہ دیا. دکھ تو ناصر اب صاحب یہ ہوتا ہی ہے. اپنے آپ کو یا بیٹے کو یوں کہہ لے کہ ہاں خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بدنام کیا، ہاں. لہٰذا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھے. تو اب انہوں نے ہاتھ ہولا کر لیا ہے، لیکن اس جرم سے بچہ جو ہے وہ بچ نہیں سکتا. ٹھیک. نہیں، وہ تو کیونکہ ٹھیک ہے، یہ اولاد کو، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور میں معافی چاہتا ہوں، میں وہ بات کر دیتا ہوں جو میرے اندر ہوتی ہے. شکریہ اللہ خیر آپ کا. کرے. یہ بات نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں حکومت کی سپورٹ بھی چاہیے نا. ہاں. صرف اولاد پہ سارا برڈن نہیں ڈالنا چاہیے. حکومت کو بھی چاہیے کچھ نہ کچھ کرے. آرٹسٹ کم از کم جو نہیں، پرائڈ حکومت آپ کے لیے کیا کرے میڈم؟ پرائڈ ترنم آف ناز، پرفارمنس. مجھے یہ بتائیے گا، آپ چاہتی ہیں نا حکومت بھی آپ کا ساتھ دے. بچوں کے حوالے سے جو یہ سارا سلسلہ ہوا، اس میں آپ ساتھ چاہتی ہیں، کوئی ہیلپ چاہتی ہیں اداروں کی؟ نہیں، یا ویسے اوور آل آپ کہتی ہیں کہ کچھ وظیفہ لگا دیا جائے؟ وظیفہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کم از کم جو پرائڈ آف پرفارمنس ہے نا، جی. ان کا وظیفہ ہونا چاہیے کچھ زیادہ. کیونکہ عام جو روٹین میں جو حکومت دے رہی ہے وہی ایک ہی لیول ہے سب کا. اچھا. وہ ادیب صاحب کو پتہ ہے، ایک لیول ہے. کتنا ملتا ہے آپ کو منتھلی میڈم؟ کچھ بھی نہیں جی. نہیں، کچھ بھی نہیں ملتا. جی میں حکومت پاکستان سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ یہ ہیلپ نہیں کر رہے بلکہ آپ بے عزت کر رہے ہیں لوگوں کو. بے عزت کر رہے ہیں. مطلب 10,000 روپے کی گرانٹ ملتی ہے مثلا، اب جو آئے نا لسٹ، اس میں 10,000 روپے ملے گا. اچھا، آرٹسٹ اب 10,000 روپیہ لینے کے لیے آگے گورنمنٹ نے کیا کرے، بجائے اس کے کہ آپ ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں خاموشی سے جو بھی ہے. اب یہ کہہ دیا کہ یہ فلاں جگہ جو یہ موبائل کی دکان ہے نا، ٹھیک ہے، ان سے جا کر لیں، وہاں شناختی کارڈ لے جاؤ لیں. پہلے شروع سے تو بہت مصیبت تھی. قطار میں آپ کو بتا نہیں سکتا کن لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے. جن لوگوں کو آتے تھے ہماری محفل میں، ہم اس میں کھڑے ہو جاتے تھے. ان میں ڈائریکٹر بھی تھے، ان میں پروڈیوسر بھی تھے، ان میں ایکٹر بھی تھے، ان میں سنگر بھی تھے، ان میں ترنم ناز بھی ہیں. مجھے 10,000 روپے کے لیے مجھے بتائیں قطار میں کھڑی ہو کے تو یہ پیسے لے کہ کیا یہ بھیک دے رہے ہیں ہمیں؟ میں نے حکومت سے کہا کہ خدا کے لیے اگر میری ماں نے اسے بند کر دے. اچھا. 10,000 روپے سے یار نہ کسی کا گھر چل سکتا ہے، نہ روٹی چل سکتی، کچھ بھی نہیں ہے.
بزنس ضرور ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ فلم انڈسٹری والے بیکاری کھڑے ہوئے, آپ 6 مہینے بعد 10,000 روپے دیں, 10,000 روپے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ صحیح. اور دینے کا طریقہ غلط ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ عزت سے دینا ہاں جی. اور وہ ایک لائنوں میں اور رہ لگ گئی کے یہ جو بات ہے نا, جن کو لوگ جانتے ہیں, رہ گئی یہ بات, یہ میں اپنے فنکاروں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, جن میں ترنم ناز بھی, میں خود اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں, کہ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ایک وقت آئے کہ حکومت ہماری ہیلپ کرے. ہاں, اینڈ پہ یہی دیکھا کہ ہم نے آرٹسٹ اینڈ پہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ, عمر شریف جیسا انسان, جی, اب کہہ رہا ہے کہ علاج کے لیے مجھے امریکہ بھیجا جائے. یار یہ وہ لوگ ہیں, عمر شریف ہو گیا یا جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں, جنہوں نے ایک ایک شو کے لاکھوں روپے لیے, جبکہ لاکھ کی ویلیو تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج کے کروڑوں اپنی فلمیں بنائی, پھر فلمیں بنائی, سب کیوں نہیں پس انداز کر کے رکھا یار. اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں تک کہا ہے کہ صحابہ پوچھتے تھے جی اللہ سے پوچھیں کہ ہم کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں. بالکل ٹھیک. اللہ نے فرمایا جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. بالکل ٹھیک. تو اپنی ضرورت کا تو رکھو. ہاں, کیوں اپنے آپ کو ننگا کرتے ہیں بھائی آپ لوگ؟ کیوں آپ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں پیسے دے, ہماری ہیلپ کرے؟ ہاں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ الگ بات نہیں ہے. ناصر صاحب, یہ بھی میری بات ختم ہو رہی ہے. یہ الگ بات ہے, جیسے یہ کہہ رہی ہیں ہاں جی, کہ جب ایک چپڑاسی کام کرتا ہے آپ کا گورنمنٹ کا, جب ریٹائر ہوتا آپ پینشن لگاتے ہیں جی, وہ مر جاتا اس کی بیوی کو دیتے ہیں. جی, اسی طرح جو یہ اسمبلی کے ممبر, ان کے جو بھی گورنمنٹ کے ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں گورنمنٹ کے ملازم جو ساری زندگی کھاتے ہیں گورنمنٹ کو. ٹھیک. ہم فنکار وہ لوگ ہیں جن کو گورنمنٹ کھاتی ہے. ٹھیک. ہماری فلموں سے ان کو ریونیو جاتا ہے, ان کو ٹیکس جاتا ہے, پروڈیوسر الگ دیتا ہے, ڈائریکٹر الگ دیتا ہے, رائٹر الگ دیتا ہے, ایکٹر الگ دیتا ہے, صحیح, میوزک ڈائریکٹر الگ دیتا ہے, یہ سارے بھی دیتے ہیں. اس کے بعد فلم پہ بھی جاتا ہے. ہاں جی. تو ہمارے ٹیکسوں سے آپ اپنا ریونیو لیتے ہیں. تو ہم بھی جب ریٹائر میں آئے, جیسے مثال کے جب 60 سال عمر, جی جی, پھر اس کے بعد جب بندے کے دل اس کی پینشن لگائیں, نہیں کرتا کام کرنے کا, اس کی پینشن لگائیں, مدد نہ کریں. ٹھیک, اس کی پینشن, یہ رائٹ ہے اس کا کہ اس کو آپ دیں. صحیح ہو گیا. میڈم آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, وہ بھی میں یہ کہہ رہی تھی ناصر صاحب کی آپ کا اختلاف ہے ناصر صاحب کی بات سے؟ نہیں, اچھا, میں بلکہ اختلاف نہیں کروں گی, یہ کہوں گی کہ یہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹسٹ کو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. اصل میں دیکھیے ریڈیو پاکستان ختم ہو گیا, جی, وہاں پہ فنکار کام کرتے تھے, کچھ آ جاتا تھا کھانے کے لیے یا کچھ یا جو بھی کہہ لیں. پاکستان ٹیلی ویژن پہ میں نے اتنا کام کیا ہے, وہاں پہ وہ بند ہو گیا, وہاں پہ موسیقی کے پروگرام بند ہو گئے. کتنے گانے ریکارڈ کروا چکی ہیں کم از کم, مطلب اگر منٹس میں دیکھیں؟ نہیں, کچھ اندازہ نہیں ہے, میں نے لا تعداد گانے کیے پی ٹی وی پہ, صحیح, جس کی وجہ سے مجھے ایک اسپیشل ایوارڈ بھی ملا. 2005 میں نہیں, 2005 میں جب پرائڈ آف پرفارمنس ملا. یس. تو یہ انہوں نے اعتراف خود کیا کہ میل اور فیمیل میں سے زیادہ گانے ریکارڈ کروائے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی بند ہو گیا. پی ٹی وی پہ موسیقی کے ہفتے میں 4 پروگرام 5 ہوتے تھے, ٹھیک, جو کہ بالکل ختم ہو گئے. ٹھیک, وہ ذریعہ بھی ختم ہو گیا. اب جس طرح فلم بھی ختم ہو گئی, انڈسٹری ختم ہو گئی. فلموں میں نے بہت کام کیا, ناصر صاحب کی فلموں میں گانے گائے. اچھا, ناصر صاحب کی فلموں میں گانے گاتے نہیں آپ؟ کون کون سی؟ بالکل, ایک مولا میرے سے سینئر رہے. اچھا, یہ جب آئی تھی نا, میں ابھی اس وقت رائٹر نہیں بنا تھا. اچھا, ان کو لے کر آئے تھے, میرے دوست بھی ہیں اور وہ ہمارا ان کے ساتھ بڑے فیملی ٹرم بھی تھے. نذیر علی صاحب میوزک ڈائریکٹر تھے, وہ ان کو لے کر آئے تھے. اچھا, اور مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ ناصر صاحب آج آئے, میں نے آپ کو ایک سنگر دکھانا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس وقت میں رائٹر نہیں تھا. ٹھیک, اس کا بہن ہوئی, وہ میرے کلاس فیلو تھا, تو ان کی وجہ سے میں اسٹوڈیو بھی آتا تھا. تو میں اسٹوڈیو میں گیا, تو یہ پہلے دن میں نے کو دیکھا. تو آج میں ان سے یہ پوچھوں گا, ایک ان کے اندر ایک کوالٹی تھی, کیا وہ میں بتاتا ہوں ابھی. اچھا, وہ ایسی کوالٹی تھی کہ آپ یقین کریں کہ میں دیکھا اور میں نے کہا دیکھتے ہی رہ گیا. اور میں نے نذیر علی سے کہا کہ جب بھی گانا ترنم ناز کو نا, آپ نے مجھے بلا لینا. ٹھیک ہے, کہنے لگے ٹھیک ہے. اب میں بتاتا ہوں وہ میں کیوں کہتا تھا. ہاں جی, ان کو یاد آ جائے گا. یہ جب مائک پہ آتی تھی نا, یہ ایک اسمائل دیتی تھی, اور ان کی وہ اسمائل اتنی مشہور تھی, آپ بلیو کریں کہ اکثر لوگ صرف ان کی وہ اسمائل دیکھنے آتے تھے, آواز سننے نہیں آتے تھے. کیا بات ہے. اب ان کو یاد ہوگا کہ وہ اسمائل ان کی کہاں, یہ ان سے پوچھے. میڈم یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی تھا. وہ جوانی کی اسمائل تھی. نہیں, اسمائل تو تھی نا, ماشاءاللہ. آپ ابھی بھی مسکراتی ہیں تو مطلب وہ پھول گرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اس وقت تھی, ویسے میں نے نہیں محسوس کیا,
ان کو زیادہ پتہ ہے جنہوں نے سنا سب سے. ہاں تو یعنی فلم انڈسٹری ختم ہو گئی, ٹی یعنی وی سمائل ختم کے ہو ساتھ نا گیا. یہ اپنے ناک کو ایک کر دیتی تھی. اچھا نہیں ناصر نہیں صاحب آپ نہیں نے نہیں بڑا نہیں نوٹس رکھا ہوا میں ہے. آپ کو بتاؤں وہ تصور خانم تھی جو ناک وہ اوپر ایسے. تصور خانم کا اور تھا, آپ کا اور تھا. اچھا چلے ہاں آپ کو میں کیونکہ زیادہ, مجھے تو نظیرے لے کے آئے تھے, میں ہاں انٹروڈکشن ہاں نہیں کیا تھا. آپ کو زیادہ جی پتا ہاں. ہوگا. اللہ بالکل ان کو دے, ٹھیک ہے. آواز ان کی بہت اچھی تھی. ہاں یہ ایک ترنم ناز اور عذرا جہاں, یہ دو سنگر مجھے بہت پسند ہے ٹھیک. تھینک یو. نور جہاں کے بعد. مطلب یہ عذرا جہاں بھی صحیح یوز نہیں ہوئی جو میرا اپنا آئیڈیا ہے, بالکل اور ترنم بالکل ناز بھی صحیح یوز نہیں ہوئی, بالکل صحیح کہہ کیونکہ رہے ان ہیں. دونوں سنگروں نے کچھ ایسی جگہ بھی کہی ہیں جو میں کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن میڈم نور جہاں بھی وہ نہیں کہیں گے. اچھا ہاں جی, یہ دیکھیے ہر پھول کی ہاں خوشبو بس ہوتی یہی ہے. بات, الگ ہوتی ہے, یہ لیکن بات ہاں ایک بڑے ٹیلنٹڈ شاگرد تھے دونوں, ٹھیک. ہاں لیکن ان سے ٹریڈ نے وہ جیسے ہوتا ہے نا حق ادا نہیں کیا حق ٹرین ادا نے. نہیں کیا, مطلب وہ بات یہ کہ وہ نور جہاں کے پیچھے پڑے رہے, پھر نور جہاں پہ نور یہی جہاں جو آپ نے بات کہ کی نا ناصر صاحب, یہی وجاہت اترے صاحب نے مجھے بات کہی تھی. یہ 94 یا 3 کی بات ہے, ہم لوگ انڈیا گئے تھے. اچھا جیسے کہ آج انہوں نے ناصر ادیب صاحب نے کہا کہ عذرا جہاں اور ترنم ناز کو وہ حق نہیں ملا نہیں ملا, آپ جو متفق ہیں ملنا اس بات پہ, چاہیے. بالکل ٹھیک. تو میں نے اسی وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فلم انڈسٹری سے آہستہ آہستہ کنارہ آہستہ کشی آہستہ شروع کر دی. کنارے کشی شروع کر دی. پی ٹی وی کو زیادہ اہمیت دی, وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تھے ٹھیک اور اچھا ماحول تھا ٹھیک. وہاں پہ. میم ایز خاتون ناصر صاحب, آپ نے جس طرح بہت سے قصے بتائے کہ کس طرح سے ہوتا تھا انڈسٹری میں, معاملات کس طرح سے ہوتے تھے, آرٹسٹ کیسے کیسے انٹری کرتے تھے. میڈم آپ ایز خاتون, آپ نے جب انٹری کی اس انڈسٹری میں, آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کچھ ڈائریکٹرز کی طرف سے, کچھ اور معاملات کی طرف سے؟ اگر ذرا کھل کے ذرا وہ بھی بتائیے گا, کیونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں یہی ہوتا ہے کہ ایکسکلوسیو کچھ چیزیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, آج تک میں آپ حقیقت اگر میں بیان کروں تو آج تک مشکلات ہے, میں سمجھتی ہوں. اچھا کہ آج بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ آگے نہ آئے, ان کو تھوڑا پیچھے ہی رہنا چاہیے. صحیح. تو آج تک مشکلات کا سامنا ہے, شروع سے لے کے آج تک. لیکن جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ اور ہے. جی جی سمجھ گیا ہوں. میں وہ وہ آپ شاید ناصر سوال صاحب یہ زیادہ پوچھ رہے ہیں طریقے کہ سے اچھے کیونکہ پوچھ سکیں. اکثر یہاں آج کل ایک چکر چلا ہوا ہے, ایک وہ خاتون ہے جس نے بڑی بک بک کی ہے, جو اس نے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کو بڑے غلط لفظوں میں استعمال کیا ہے, اور یہاں تک آج یہاں کوئی عورت محفوظ نہیں ہے, اور یہاں ہاں جو عورت آتی ہے اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں, اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میڈم. ہاں, میں آپ اس کا جواب میں دیتا ہوں, آپ کو یہ نہیں دیں گی. نہیں کیوں ناصر صاحب, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ نہیں دے وہ نہیں سکتی؟ دیں گی, اگر دیں گی تو وہ کھلا میرے بات بول لیں, میں آپ کو یہ بات تو کر لوں نا. بات یہ ہے کہ میں اس لڑکی کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں, آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ٹی وی چینل, ہاں اب وہ ادارے جن میں عورتیں کام کرتی ہیں, ہاں وہ تمام بڑی بڑی کمپنی جن میں لڑکیاں کام کرتی جی ہیں, بالکل بالکل. اور سٹیج, جی تھیٹر, ہاں جی. ان سب سے کم کرپشن فلم انڈسٹری میں ہے. اچھا سب سے کم. کوئی ایسی بات نہیں جو ایسے یہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ یہ لڑکی آتی ہے تو اسے کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ساتھ پہلے تعلق قائم کرو, ہمارے ساتھ بیڈ پہ آؤ, ہمارے ساتھ یہ کرو. یہ سب بکواس ہے. ٹھیک. یار 52 سال ہو گیا مجھے کام کرتے, پاکستان کے ہر ڈائریکٹر کے ساتھ میں نے کام ہاں کیا, جی. ہر ہیروئن کے ساتھ کام کیا, میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ معاملہ ہوتے ہوئے. کیسا معاملہ ہوا کسی ڈائریکٹر نے کہا ہو کہ جی یہ کرے تو فلاں. نہیں نہیں. ٹھیک ہے. ہاں, اپنے طور پہ دوستی ہو جانا, وہ الگ بات وہ ایک ہے, وہ الگ بات ہے. میڈم آپ کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا کوئی نہیں. دوسرا یہ بات ہے کہ انسان خود ٹھیک ہونا, ہاں تو کسی کی جرت نہیں ہے ٹھیک. کہ وہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے. بات کرنی تو بہت مشکل ہے کہ آنکھ بھی نہ اٹھا کے دیکھے. تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا چاہیے کہ اگر میں اپنے آپ میں محفوظ ہوں, ساری دنیا میں محفوظ ہوں. ٹھیک. فلم انڈسٹری تو کیا, جہاں بھی آپ چلے جائیں, جس شعبے میں بھی چلے جائیں, وہاں پہ یہ گن تو ہے. صحیح. اگر کوئی کہے کہ یہاں پہ نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے سارا. وہ جھوٹ ہے سارا. ہے تو سب جگہ پہ ہے. کیونکہ میں ایک خواتین ہوں, خواتین سے اکثر میری ملاقات ہوتی رہتی ہے جو کہ جاب بھی کرتی ہیں, اس شعبے میں بھی ہیں, سنگنگ میں بھی. جی. تو وہ ہر شعبے کی عورتیں ایک دوسرے سے ڈسکس کر لیتی ہیں. ہاں جی. کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ادھر گئے تو یہ ہوا, وہ ہوا.
یہ ہر جگہ پہ ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. فلم انڈسٹری کی زیادہ بات یہ نہیں کیا کی. انڈسٹری بس بد سے بدنام برا وہ والا حساب ہے؟ بد سے بدنام برے والا حساب. بس سے بدنام کی وجہ ہے. جی دیکھیں نا پھر وہ میں بات کہوں گا تو لوگ کہتے ہیں ناصر بھی کٹا کھول دیتا ہے. جی جی. بات یہ ہماری بیڈ لک یہ ہے ہاں کہ ہم اس ادارے میں کام کرتے تھے جس ادارے کو سوسائٹی نے اون ہی نہیں کیا. مطلب اگر منڈا یا کڑی راتی فلم ویک آتے سویرے پیو نے کان پڑھایا ہوں سر ٹھیک کہہ رہے کہ ہیں. تھی فلم کیوں دیکھی. یعنی اتنا جرم تھا. تو اس میں ہمیں ہیروئن چاہیے ہوتی تھی. تو ہیروئن ہم جو لوگ فلم دیکھنے نہیں دیتے بیٹی کو وہ فلم میں کام کہاں کرنا. ہاں وہ اکثر آپ نے یہ بات لہٰذا پھر مجبوراً جو ہمارے ٹریڈ کے بڑے تھے وہ مجبوراً وہ یہ بازار حسن سے لڑکیوں کو لے کر آئے. اب ان لڑکیوں کے آنے سے نا ہم بدنام اور زیادہ ہو گئے. حالانکہ آپ بلیو کریں کہ ہم نے جتنی ان کو رسپیکٹ دی ہے شاید کبھی زندگی میں ان کو اپنے ماں باپ نے بھی اتنی رسپیکٹ نہ دی. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. میڈم جب آپ نے شروع کیا کریئر تو وہ کریئر کس طرح سے شروع کیا؟ کس طرح سوچ آئی کہ میں گنگنا اچھا سکتی ہوں یا میں سنگنگ میں آؤں؟ جس طرح ناصر صاحب لکھتے اچھے تھے تو انہوں نے کہا میں رائٹر بن جاؤں اور پھر ماشاءاللہ بڑے بڑے نام نہیں میں اور نے بڑی تو بڑی فلمیں اپنے نام کی. تو نہیں کبھی سوچا تھا اچھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں گی. ویسے میرے والد صاحب کو شوق تھا. وہ ہارمونیم بہت اچھا بجاتے تھے. وہ بھی ان کے شاگرد تھے. اچھا انہوں نے بھی اس سے ہارمونیم سیکھا. کس سے؟ جو میرے استاد تھے میڈم استاد نور عاشق اچھا حسین صاحب. عاشق حسین صاحب سے. میڈم نور جہاں کی 94 میں نے شاگردی کی جن کی بچپن سے میں نے تعلیم لی. جی وہ میرے والد کے بھی استاد تھے. اچھا. ان سے انہوں نے ہارمونیم سیکھا. تو ان کا بھائی تھا مراد علی حیدری. ریڈیو پاکستان ملتان اس وقت نیا نیا ریڈیو بنا تھا. تو وہاں پہ مجھے تعلیم. ملتان سے؟ جی میں ساہیوال سے ہوں. اچھا. لیکن شروع میں نے ملتان سے کیا. ٹھیک. کیونکہ وہ اس وقت ریڈیو پاکستان میں اس کے بھائی تھے میرے استاد جی کے. وہ وہاں پہ ایز اے میوزیٹر کام کرتے تھے. تو خالد صاحب بہت سینئر جو ہمارے اب تو خیر وہ ریٹائر ہو گئے. اس وقت پروڈیوسر تھے. انہوں نے پروف کیا مجھے سن کے. تو میرے استاد جی کے بھائی نے مجھے پہلی دفعہ گوایا. پھر وہ گا کے میں واپس. اچھا وہ پہلا گانا کون سا گایا تھا ذرا تھوڑا سا اگر ہمیں اس کی کچھ مصرے سنا دیں. ہلکا پھلکا گنگنا دیں. ہاں گنگنا کے ذرا تھوڑا سا سنا دیں. لے کے پلکوں پہ ستاروں کے علم آتے ہیں لے کے پلکوں پہ. یہ پہلے انہوں نے لائیو گوایا کہ ریڈیو سے آپ کی لائیو گانا گا. مجھے میری جانے بلا کہ لائیو کیا ہوتا ہے کیسے گایا جاتا ہے. میں تو کیونکہ میں کلاسیکل سیکھی تھی میرے استاد جی مجھے سکھاتے انچک ہو گئے. میں نے وہ گا دیا. مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ ریڈیو پاکستان سے لائیو گیا. پھر اسی گانے کو انہوں نے ریکارڈ کروایا باقاعدہ طور پہ. میں تو کر کے پھر آ گئی اپنے شہر آبائی شہر ساہیوال میں. تو کافی عرصہ گزر گیا. پھر نہ میں نے ریڈیو پہ کام کیا نہ پاکستان اس وقت ٹیلی ویژن جو تھا نا وہ محدود تھا لاہور تک. یعنی ہمارے ساہیوال بھی پاکستان ٹیلی ویژن نہیں آتا تھا. محدود ہوتا تھا اور وقت کے طور پہ وہ تھوڑی دیر ٹرانسمیشن چلتی تھی اس کے بعد بند کر دیتے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر میری ایک کزن تھی وہ حیدرآباد شہر میں رہتی تھی. اس کو میں ملنے گئی تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ ریڈیو پہ کیوں نہیں کرتی آپ کریں. تو وہاں سے ایک میوزک ڈائریکٹر تھے فیروز گل ان کا نام تھا. انہوں نے مجھے پھر حیدرآباد پاکستان ریڈیو پاکستان سے گوایا. پھر وہی مجھے لے کے گئے کراچی. اچھا کیا میرے ساتھ کراچی چلیں. تو میرا بھائی بھی ساتھ تھا. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ آپ کو کام دلواؤں گا میں سناؤں گا ان کو میرے کچھ ہے جاننے والے ادھر. تو پھر انہوں نے ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن پہ ادھر کراچی میں گوایا. تو وہاں پہ استاد نظر حسین تھے ایز اے کمپوزر. ان کے ساتھ بھی پہلی دفعہ کام کیا. اور مزے کی بات ہے مجاہد حسین ہمارے میوزک ڈائریکٹر جو ہیں اللہ ان کے زندگی دے آمین بہت اچھے میوزک ڈائریکٹر ہیں.
ان کا بھی پہلا شو تھا, اچھا, میرا بھی پہلا شو تھا. مطلب آپ ڈیبیو کر رہے تھے. تو فہمیدہ نسرین جو والدہ تھی ندا کی, وہ ایز اے پروڈیوسر تھی, اس کا بھی پہلا تھا. واہ کیا بات, یعنی یہ لیجنڈس. 3 لوگ جو تھے ان کا فرسٹ ٹائم پاکستان ٹیلی ویژن پہ اپیرنس تھی, گانا تھا. بالکل ٹھیک. تو میڈم نور جہاں سے کس طرح سے ملاقات ہوئی؟ مطلب ایک بڑا نام ماشاء اللہ ان دنیا سے مانتی ہے. ملاقات کرنی تو خیر بڑا مشکل تھا اس وقت. تو میری بڑی خواہش تھی, میں فلم انڈسٹری میں شروع میں آئی تو گانے فلموں سے ہی اسٹارٹ کیے. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میڈم نور جہاں کو دیکھوں, ان سے ملوں, باتیں کروں. ٹھیک. تو ایک دفعہ کا اتفاق ہے کہ وہ بھی باری اسٹوڈیو میں گانا ریکارڈ کروا رہی تھی, اور میرا گانا تھا شاہ نور میں. اچھا. میں ادھر فلم کا گانا ریکارڈ کروا رہی تھی. تو مجھے پتہ چلا کہ میڈم نور جہاں باری اسٹوڈیو میں ہے. تو میں نے تو اپنا گانا گنا چھوڑ کے سب کچھ, تو میں چلی گئی ادھر باری اسٹوڈیو میں. اچھا. میں نے کہا جا کے دیکھوں, ملوں ان سے. تو دیکھا کسی کو, میں نے کہا تھوڑی سی میری جان پہچان ہو گئی تھی کیونکہ فلم انڈسٹری میں کام شروع کیا تھا. تو میں نے کہا میری ملاقات کروا دیں آپ. آپ نے ریکویسٹ کی کسی سے؟ ہاں. تو وہ پھر مجھے اندر سنگر روم میں لے گئے. میں گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملی, سلام کیا اور ان کے گلے کا بوسہ کیا. اچھا. تو بڑی خوشی ہوئی. تو میں نے نہیں بتایا کہ میں بھی سنگر ہوں. ساتھ والے اسٹوڈیو میں میرا بھی گانا ہو رہا ریکارڈ کر رہے ہیں. حالانکہ میں کہہ سکتی تھی, کوئی اور تیز تراز لڑکی ہوتی تو وہ کہہ دیتی جی میں بھی سنگر ہوں, میں ساتھ والے اسٹوڈیو میں کام کر رہی ہوں, گانا میرا ریکارڈ ہو رہا ہے. میں نے یہ بتایا ہی نہیں. کیا بات ہے. کہ میں نے کہا جی آپ کے بس چاہنے والے میں سے ہوں, آپ کا دیدار کرنے کے لیے. میڈم نے آگے سے جواب کیا دیا؟ ہاں, انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے, اچھی. میں نے کہا جی آپ کو پسند کرتی ہوں, میں شروع سے سنتی ہوں آپ. یہ میری پہلی ان سے ملاقات تھی. ٹھیک. پھر اس کے بعد سلسلہ رہا پیغامات کا. آگے چلتے ہیں پیغامات تک. لیکن ناصر صاحب کی بھی پہلی ملاقات پوچھ لیں نا. جی جی. ناصر صاحب آپ کی پہلی ملاقات کس طرح سے ہوئی تھی میڈم نور جہاں سے؟ میڈم نور جہاں کو جیسے انہوں نے کہا نا, ایک ان کی شخصیت کے ارد خول تھا جس کا بڑا روب تھا. بالکل ٹھیک. اور روب اس لیے بھی تھا کہ میڈم نور جہاں جو تھی وہ منہ پھٹ بہت تھی, ڈرتی وہ تھی نہیں, عزت سارے کرتے تھے. تو جس کو چاہتی تھی سارے عام جھاڑ بھی دیتی تھی, خواہ وہ میوزک ڈائریکٹر ہو. کہتے ہیں بڑی وٹی تھی, بڑا ایک دم جگت مار دیتی تھی. جگت تو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہر چیز کو سمجھتی تھی, سر کو, لے کو, چھوٹا کالا بڑا کالا سارے سب جانتی تھی, ایک تھی. کیونکہ یہ وہ خاتون تھی جو سر لے کر پیدا ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل بلیسنگ تھی. اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بچپن میں روتی تھی تو سر میں روتی تھی. ہاں جی, یہ ہمارے پروگرام میں آپ نے بالکل جی ہاں. تو وہ ان سے جو ملنے کا خواب ہر ایک آدمی کا تھا, لیکن مجھے ان سے ملنے کا شوق نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آواز جو تھی وہ میرے تک ویسے ہی پہنچ جاتی تھی, ان کے ہم گانے سنتے تھے. ہاں جی. تو میرے ان کے پروفیشن کا بھی ڈفرینس تھا, وہ سنگر تھی, میں رائٹر بننا چاہتا تھا. ملاقات اس طریقے سے ہوئی ان کے کہ میری ایک سسٹر لا تھی, ان کی رشتہ جو تھا مانگا ایک آدمی نے, جو یہ جی جی, تو جن کا وہ میڈم نور جہاں کا داماد بھی تھا. تو انہوں نے وہ رشتہ پسند کیا, تو وہ میڈم نور جہاں کے جاننے والے تھے. تو میڈم نور جہاں سے انہوں نے کہا کہ جی جو رشتہ ہے وہ ناصر ادیب کی سسٹر لائے, ان کا رشتہ چاہیے. تو وہ چونکہ فلم انڈسٹری میں ہیں تو آپ فلم انڈسٹری میں, تو آپ یہ ملاقات کروا دیں. ٹھیک. تو پھر مجھے میسج آیا کہ آپ کو میڈم نور جہاں نے بلایا, آپ کو اور آپ کی مسز کو. اچھا. مجھے تو سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے کیوں بلایا. تو یہ آپ کو یہ تو نہیں لگا کہ آپ کی کوئی شکایت آ گئی ہے؟ نہیں ایسا نہیں, کیونکہ میں ایسا نہیں, شرارتی تو آپ ہیں. نہیں, شرارتی تو میں غلط وے میں نہیں کہہ رہا, یہ میں آڈینس کو بتا دوں, شرارتوں میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو میں شرارتیں کرتا ہوں میں سب کو بتا کے کرتا ہوں. ہاں, یہی میں کہہ رہا ہوں, اوپن شرارتیں. ہاں, میں یہ کیونکہ وہ چھپا کے نہیں کرتا. ٹھیک. تو ایسی کوئی بات نہیں, لیکن میں سوچا ضرور کہ میڈم نور جہاں نے کیوں بلایا. اچھا, اس دور میں ایک کمپٹیشن بھی چل رہا تھا. کمپٹیشن یہ چل رہا تھا کہ ناہید اختر آ گئی تھی سنگر, اور عذرا جہاں آ گئی تھی, میں ناز آ گئی تھی, تصور خانم آ گئی تھی, ایک ارونا لیلا تھی.
اور ایک اور تو فریدہ میڈم جو تھی وہ کب کی تھی؟ اچھا اس وقت جو میڈم تھی نا نہیں وہ اس میوزک ڈائریکٹر جو ان کے ساتھ تھا ان پر یہ پابندی ہوتی تھی کہ آپ کسی اور کا گانا نہیں لیں گے ورنہ میں آپ کے ساتھ کام نہیں کروں گی. اوکے. یہ دھمکی ہوتی تھی. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے, اب میرے پاس فلمیں بہت تھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے گانے کوئی اور نہ گائے. میں یہ ذہن میں لے کے پھر سوچا کہ میری مسز کو بلانے کا تو کوئی تک نہیں بنتا. اس وقت ضرور یہ خیال آیا کہ کوئی بات اور ہے. اچھا. یہ نہیں ذہن میں آ کے کیا. خیر ہم یہاں یہ اب جو پلازا بن گیا مجھے بڑا افسوس ہے. میڈم نور جہاں کی وہ کوٹھی کاش یہ حکومت جو ہے اس کو ورثہ قرار دیتی. اچھا. اور وہاں ان کے سارے گانے اور ان کی البم ہوتی اور لوگ جاتے اور سنتے, لیکن انہوں نے وہ بیچ دیا. خیر وہاں ہم گئے تو آگے میڈم نور جہاں سے ملاقات ہوئی تو ملنے کے بعد پتہ چلا عبدالعی کہ بڑی ہی عام عورت ہے, کوئی نہیں نظر آیا وہ پروٹوکول رکھ رکھاؤ یا کوئی غرور یا کوئی تکبر, یا ایسے ملی جیسے کوئی گھر بسم اللہ بیٹھو نا ناصر جی, اچھا تم باجی ٹھیک ہے, میرے ساتھ پیار دیا یہ وہ, اچھا کھانا لاؤ یہ کرو وہ کرو, کیسے ہیں آپ, اچھا وہ آپ سے تو ملاقات ہی نہیں ہوتی, آپ کا کام اور ہے ہمارا کام اور ہے, اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں. اور میں پھر بھی میرا ذہن کام کرتا رہا کہ کیا بات ہے. تو پھر انہوں نے میری مسز کو بتایا کہ آپ کی چھوٹی سسٹر ہے تو انڈیا سے وہ لوگ ہیں, مسلمان ہیں, اور ان کی جو لڑکا اس کی ماں جو ہے وہ وہاں لوک سبھا کی ممبر بھی ہے. اچھا. تو اس کا ایک ہی بیٹا ہے تو اس کے لیے رشتہ چاہیے. ٹھیک. تو مجھے انہوں نے کہا ڈیوٹی لگائی ہے تو وہ یہی منگنی بھی میں کروں گی اگر آپ ہاں کر دیں تو وہ پھر آپ کی رشتہ داری ہو گئی نا. ہاں ایک قسم کی, کیونکہ وہ بٹ صاحب ان کے رشتہ دار تھے. وہ پھر بہرحال آگے پھر بہت ملاقاتیں ہوئی, پھر گئے, پھر وہ منگنی بھی وہیں ہوئی, رشتہ پسند ہوا, سارا کچھ ہوا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میڈم نے پھر ڈانس بھی کیا ساڑی پہن کے. واہ. وہ بھی میں نے دیکھا جیسے کئی اور ڈانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ ایک عام سی جیسے کوئی فیملی کی عورت ہے وہ ہم سے ملنی ہے. ٹھیک. لیکن جس وقت وہ گاڑی سے اترتی تھی نا گانا گانے کے لیے تو اس وقت پھر وہ سارا خول اس وقت بھی میرے سامنے آ جاتا تھا کہ یہ عام عورت نہیں ہے, یہ خاص عورت ہے. میڈم پھر آپ کے پیغامات کے معاملات ہوتے رہے اور پھر آپ بتائیں آگے کیا ہوا. ہاں پھر بس پیغامات آتے جاتے رہے, ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ یہ شاگرد ہونا چاہتی ہے. اچھا. پھر اس وقت ٹی وی پہ میں بہت کام کرتی تھی اور میڈم نور جہاں جی کے گانوں پہ بہت زیادہ اس وقت پروگرام چلتے تھے پی ٹی وی پہ, اور اس میں سے جتنے بھی گانے ہوئے 50% میرے حصے میں گانے آتے تھے میڈم نور جہاں جی کے, کہ جو انہوں نے اس وقت گائے جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا, ریکارڈ بھی جن کے نہیں ملتے تھے, وہ بھی میں نے گانے ریکارڈ کروائے. تو پھر باقاعدہ سے سنتی تھیں وہ پروگرام جب ان کو ٹائم ملتا, کیونکہ وہ خود بڑی مصروف تھیں اس وقت فلم انڈسٹری میں, 2-3 گانے ان کے ہو رہے ہیں روزانہ کے. تو جب تھکتی نہیں تھی میڈم نور جہاں؟ جی تھکتی نہیں تھی میڈم؟ نہیں, انتھک عورت تھی. 3 گانے ریکارڈ کروا رہی ہیں ایک دن میں, سب ایک دن میں 3 گانے. میں تو بڑا آپ کو مزیداری کی بات سناتا ہوں. ہاں کہ سنگر جو ہوتے ہیں نا ان کو برف والا پانی دو تو ان کا گلا خراب ہو جاتا ہے. ہاں میڈم نور جہاں اچار کھا کے گانا گاتی تھی. اچھا کھانے کے ساتھ اچار ضروری چیز ہی نہیں تھی. ہاں کہ احتیاط کرنی ہے, ریاض کرنا ہے, پانی نہیں پینا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, فلانے کچھ نہیں. اصل میں بات پتہ ہے یہ صاحب کیا ہے جی, کہ جو ریاضت والا گلا ہو نا, جہاں تک میں سمجھی ہوں کہ جس نے بہت زیادہ ریاض کیا ہے جوانی میں بھی, آپ بھی کر رہے ہیں, اتنا تو خیر نہیں ہوتا جتنا جوانی میں انسان کرتا ہے شروع میں. تو ریاضت جس کی ہوتی ہے اسے کچھ نہیں کہتا, نہ اچار نہ ٹھنڈا پانی نہ کچھ. بعض گلے ایسے تو کہتے جی ہم نے چاول کھا لیے ہمارا گلا بیٹھ گیا, ہم نے پانی پی لیا ہمارا گلا بیٹھ گیا. یہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا, منجے ہوئے گلے تھے, منجے ہوئے گلے تھے. تو یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے ریاضت نہ کی ہو, بس وقتی طور پہ گانا گایا تو چلے گئے گھر. تو میڈم تو اچار بھی کھا لیتے جیسا انہوں نے بتایا, کھانے کے ساتھ اچار نہیں ہوتا تھا تو وہ کھانا نہیں کھاتی تھی. میڈم کی سب سے بڑی جو کوالٹی میں نے دیکھی ہے نا, کیا سر کوالٹی ان میں پتہ کیا تھی؟ میں نے پاکستان کے آپ کو پتہ ہارینوں کے ساتھ کام کیا, مطلب ایک چھوٹی سے بھی لے کر بڑی تک. تو ہر ہیروئن کو جو تھی نا وہ ایک مقام پر آ کرنا
جو اس کا اصل مقام ہے اس کو کبھی کبھی نیچے آ جاتی تھی ٹھیک. کسی بھی وجہ سے, کبھی غصے میں یا کبھی کسی وجہ سے. میں نے میڈم نور جہاں کو دیکھا سر, اس نے زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے وقار کا سودا نہیں کیا. کیا بات. اس سے ڈیگریڈ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں, آئی بھی نہیں. یہی وجہ کے سامنے کھڑا ہوا ہر آدمی جو تھا نا, میں نے اس کو ان کے سامنے کانپتے دیکھا. وہ خواہ ڈائریکٹر ہو, وہ خواہ میوزک ڈائریکٹر ہو, خواہ وہ پروڈیوسر ہو. جب میڈم دے متھے تے وٹ پیا نا سر, کی کیا تو آپ یقین کریں. اس تو بعد میں کہا نہیں میڈم جی نہیں کچھ نہیں, ٹھیک ہے جو تجھ کہہ رہے بالکل ٹھیک ہے. میڈم کے آنے سے پہلے 4 گھنٹے میڈم کہ 2 بجے اگر شفٹ شروع ہوتی تھی نا یا 10-11 بجے تو وہ 2 بجے آتی تھی, 4 بجے آتی. اب ہر بندہ گرم ہو رہا ہے, یہ کیا بات, کیوں جی ناصر صاحب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, اب آنے دیں میڈم کو, ہم یہ کریں گے. وہ جب میڈم نے اترنا گاڑی سے تو آتے ہی اسی بندے نے پہلے سلام کرنا جو بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے. کہتا تھا کہ میں آج دیکھتا ہوں میں کیا کرتی ہوں. وہی بندہ سب سے پہلے سلام ضرورت نہیں ہوتی سر, ضرورت نہیں. اورا تھا, اورا بہت اسٹرانگ تھا میڈم کا. یہ بات نہیں میں آپ کو بتا دوں. بات یہ ہے کہ جس وقت انسان اپنے اصول بنا لیتا ہے پھر ان پر جب قائم رہتا ہے اس کے لیے کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. تو پھر ہر ایک کو جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ اب یہ اصول ہے تو پھر ہر آدمی کانشیس ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتایا ہمارے ایک ڈائریکٹر تھے یونس ملک صاحب, مولا جاٹ جنہوں نے بنائی, اللہ ان کو غریق رحمت کروڑ جنت, بڑا بہادر آدمی. مطلب ہے میں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں اتنا بہادر انسان نہیں دیکھا. پتلا سا میری طرح سکا سڑا سا, لیکن کسی کو بدماش نہیں مانتا. تو خود بھی گجر تھا, ریاض پہلوان کا رشتہ دار بھی تھا, تو اس سے سارے ڈرتے تھے. ایکٹر کیا یہ وہ میوزک سب. ہوا کیا کہ میڈم نور جہاں نے فردوس کے پیچھے گانا نہیں گانا تھا, کوئی مسئلہ ہوگی یاد پرانی کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی. ٹھیک ہے. یونس ملک نے کیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بول کے نا کہا جی یہ گانے فلاں پہ پکچرائز ہیں, تو گانے کہیں اور پکچرائز تھے. صحیح. تو میڈم آگے اے ایم اسٹوڈیو میں گانا تھا. ٹھیک. میڈم جس میں آئی تو آگے یونس ملک صاحب, میں یونس ملک صاحب نے کہا میں کہا سر جی ان کانفیڈنس لے لو, اور تھے کسی بڑے گرم بھی ہو چھاٹ پر. اچھا. میں کہا جی ٹھیک ہے, چھاٹ پر ہو گیا. میڈم آ گئے. اچھا. میڈم نے کسی نے دس دیتا کہ یہ پکچرائز کہیں اور ہو رہے ہیں. میڈم آئے وہ کل جان دی بجان تھے سوفے ہوتے نا, بڑا بڑا آرسی سوفے تھے, میں تو یونس ملک بیٹھے تھے. اتوں اینٹر ہوئے. اچھا. ادھروں نہیں اینٹر ہوئے. اچھا. اتوں اینٹر ہوئے تو میں اٹھ کے کھڑو گیا, یونس ملک بھی اٹھ کے کھڑو گیا. این کر کے وے کے ادھر آئے نا میں بڑیا گجرا ادھر جیسے گل کی کہنا میڈم جی میں آیا, باہر نکلا تھے باہر چلا گیا. مطلب یہ روب دبدبا تھا, یہ دبدبا تھا میڈم کا. دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پوری فلم انڈسٹری میں وہ سینئر تھی. ٹھیک کہہ رہی ہیں. انڈیا بھی پاکستان میں بھی. ہاں جی. سب سے سینئر تھی. یہ بھی تو ان کی عزت کرتے تھے نا لوگ. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو خود بنوایا انہوں نے. ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم نے. کوئی ہلکی بات نہیں کی کسی کے آگے, جیسے انہوں نے کہا کسی کے آگے جھکی نہیں, اپنے اصول پہ قائم رہے. یہ تو انہوں نے بتا دیا. میڈم کچھ آپ نے بھی ان کے ساتھ اتنا ٹائم گزارا, کچھ آپ بھی سٹوری بتائیں نا کوئی مزے کی. بہت ساری آپ بتائیں ٹائم ہے ہمارے پاس, اسٹوریاں ہیں. اب میں کون سی آپ کو بتاؤں جو آپ کا دل کرے, جو آپ شیئر کرنا چاہیں. میں ایک سوال کر سکتا. جی ضرور. ماشاء اللہ آپ کی جوانی میں نے تو دیکھی ہوئی, آپ نے اپنی جوانی خود بھی دیکھی ہوئی ہے. تو آپ گاتی بھی بہت اچھا تھی, پھر مشہور بھی ہو گئی تھی. شکریہ. راتی فون آتے سن لوگوں کے, یہ تو بد قسمتی کسی کا فون نہیں آیا. اس وقت اگر آ جانا تو ہو سکتا ہے میں بھی سوچنے سے مجبور ہو جاتی. لیکن نہیں, سیریس بات یہ ہے کہ لوگوں نے میری عزت بہت کی ہے, اور دوسرا کریکٹر کو بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے. تو یہ تو اگر لوز کریکٹر کیا تو وہ پھر فون بھی آنے شروع ہو جاتے, آفریں بھی آنی شروع ہو جاتی. یہ بھی بات صحیح ہے, انسان کا اپنا جو کردار ہوتا ہے اس کے حساب سے لوگ محتاط ہوتے ہیں. تو لوگ بہت عزت کرتے تھے اور ابھی تک کرتے ہیں. ان کی مہربانی. جو بھی آج کے دور میں کسی کی عزت کرتا ہے یا سلام کرتا ہے تو اس کی مہربانی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. کیونکہ اس دور میں کسی کے پاس افراتفری کا عالم ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کا عالم ہے. تو میں ان کی شکر گزار ہوں جو عزت کرتے ہیں لوگ, سلام. تو کچھ سٹوری تو شیئر کریں نا ذرا. اسٹوریاں تو بہت سی ہیں. ویسے میں نے پہلی دفعہ
نہیں کی بات یہ بہت دفعہ انٹرویو میں کہہ چکی ہوں کہ میں اکثر ہی پاکستان ٹیلی ویژن پہ میرے پاس بہت کام ہوتا تھا دن رات، یعنی ہفتے میں 4-5 پروگرام جو میوزک کے چلتے تھے، تو ایک گانا بھی ایک پروگرام میں کر لے تو 6 دن تو وہیں گزر جاتے، صحیح. پھر اس کے بعد ویڈیو کرنا، آڈیو پہلے کرنا، پھر ویڈیو کرنا، اس میں لیکن اپنی مصروفیت کے باوجود میں میڈم جی کو فون کر کے جاتی تھی کہ میڈم جی اگر آپ فری ہیں تو میں آ جاؤں، آج نہیں آؤں تو کل آ جاؤں، کب کا آپ ٹائم دیتے. میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کہ اچھا جی میں تو میڈم جی دی گنڈا بن شاگرد ہو گئی ہے تو جدو مرضی منہ اٹھا کے چلی جاؤں. یہ ہے ایسا میں نے استادی نہیں شاگردی. کیا. یہ ہے استاد. اصل میں استاد جو ہوتا ہے، استاد کا مقام بہت بڑا ہے، چاہے کسی فیلڈ میں ہو. ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ کسی سے کچھ سیکھ لیں تو وہ آپ کا استاد کہتے ہیں ایک لفظ بھی کسی نے آپ کو سکھا دیا نہ سب تو وہ آپ کا استاد ہے. میں نے تو آپ کو کافی چیزیں سکھائی. تو آپ میرے استاد ہیں نا. آپ تو میرے استاد ہیں. میری عزت کریں گے نا؟ نہیں میں آپ کی عزت پہلے بھی کرتا ہوں، یہ تو دو رائے نہیں ہے اس میں. بات یہ ہے کہ میں ان سے فون کے بغیر نہیں جاتی تھی، فون کر کے یہ تو آپ نے کافی شوز پہ بتا دیا. کچھ ایسی بات بتائیں جو کہیں بتائی نہ ہو، جو آپ کے وہ صیغہ راز میں رہنے دو والی بات ہے، وہ باتیں بتائیں. اصل میں نا میڈم آپ ہر چیز اگر چھپائیں گی تو پھر فائدہ کیا ہماری نشست کا اور ناصر الدین میں صاحب نے کا. چھپا کے کیا کرنا ہے، بلکہ یہ تو عوام تک پہنچنی چاہیے. کچھ ایسی کہانیاں جو آپ نے آج تک بتائی نہ ہو کسی پروگرام میں. میرے انٹرویو اتنے ہو چکے ہیں اس بارے میں کہ میڈم کی، کیونکہ میڈم 94 میں ان کی شاگرد ہوئی تو 2000 میرا خیال 1 میں یا 2 میں وہ فوت ہو گئی. تو اس میں 5 سال تو لگا لیں کہ وہ اپنی بیماری سے لڑتی رہی ادھر کراچی میں. تو اتنی میرا فون میں ضرور کرتی تھی ان کو کراچی میں، تو مجھے بہت دعائیں دیتی تھیں وہ. پھر بعد میں انہوں نے فون بھی بند کر دیا. پتہ نہیں اب میڈم بات نہیں کر سکتی تھیں یا وہ خود نہیں کروانا چاہتے تھے یا کیا مسئلہ کیا تھا میڈم نور جہاں کو؟ وہ ان کو پتہ، آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کو اٹیک ڈائلسس ہوتا تھا. ہاں ڈائلسس بھی ہوتے تھے، دل کا بھی وہ مسئلہ تھا، اور ان کے پیس میکر بھی لگا ہوا تھا سینے میں. تو یہ 3 چیزوں سے 3 بیماریوں سے لڑ رہی تھی میڈم. لڑ رہی تھی بہت زیادہ. تو 5 سال تو وہ لڑتے ہی گزر گئی ان کو. ٹھیک ہے نا، رہ جاتا ہے بندہ بیماری سے لڑتے لڑتے. اللہ کبھی بھی کسی کو بیمار نہ کرے، اللہ چلتے پھرتے ہمیں زندگیوں میں محفوظ رکھے. الہی آمین. لیکن یہ بھی ہے نا کہ جو پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے اسے شہید کا درجہ ملتا. جی بالکل بالکل. میں کہتا ہوں میڈم نور جہاں کمال عورت تھی سر. بے شک. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کو اسپیشل بلیسنگ کے ساتھ بھیجتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان میں میڈم نور جہاں تھی. آپ دیکھیں کتنی دنیا باتیں بناتی ہے میڈم نور جہاں کے بارے میں سب کچھ. میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا. آپ یقین کریں وہ اتنی عظیم عورت تھی، اتنی عظیم عورت تھی کہ آپ کی سوچ ہو. بالکل. ایک دفعہ ایک صحافی نے اس سے پوچھا تھا کہ جی آپ نے جگنو میں کام کیا، دلیپ کمار کے ساتھ سپر ہٹ فلم ہوئی، یہ ہوا، پھر آپ نے دوپٹہ میں کام کیا، پھر وہ کیا، یہ کیا، تو آپ نے گانے تو جاری رکھا، ایکٹنگ کیوں چھوڑ دی؟ تو ان کا جواب میں نے سنا، میں سن رہا تھا، آپ یقیناً میں اکیلے ہی سن رہا تھا، اور میں نے تالی بجانا شروع کر. میں ان کو جواب سناتا ہوں. بڑے آرام سے کہتی بات یہ ہے کہ جو سنگنگ ہوتی ہے نا یہ دل سے ہوتی ہے. تو میں گاتی ہوں اور اس کا اثر ہوتا ہے. جو ایکٹنگ ہوتی ہے نا یہ منافقت ہوتی ہے. مطلب میرا بچہ مرا نہیں ہے لیکن اسکرین پر میں نے بتانا میرا بچہ مر گیا. کیا تو بات کہتا ہے میں نے سوچا میں منافقت نہیں کر سکتی، میں نے منافقت چھوڑ دی. کیا بات، کیا جواب تھا. ذرا کمال کمال. یہاں سے آپ دیکھیں ڈیپ. یہ ذرا آپ اندازہ کریں کہ سوچ کا کیا لیول کیا تھا، اور آپ مطلب یہ لیول دیکھیں تو کمال. اچھا میڈم آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں اور مزید؟ وہ ایک دفعہ میں گئی ان کے گھر. اچھا. جب بھی جاتے تھے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ فون کر کے جاتی تھی، ایسے منہ اٹھا کے نہیں چلے جانا. وہ خود بڑی مصروف تھی، ٹی وی پہ میرا بھی کام ہوتا. تو میں گئی تو میں نے پوچھا ان کے ملازم سے کہ میڈم کہاں ہے؟ تو وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی آئی ریکارڈنگ سے اندر لیٹی ہوئی ہیں. اچھا. روم میں، آپ چلے جائیں.
کوئی بات نہیں، بھی تھوڑی دیر ہی ہوئی ان کو اندر تک۔ تو میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور میں اندر چلی گئی۔ وہ زمین پہ لیٹی ہوئی تھی، بیڈ اچھا پہ نہیں، نیچے نا تکیہ رکھ کے، تو وہ زمین پہ لیٹی ہوئی تھی۔ تو میں چپکے سے جا کے پاؤں کی طرف بیٹھ کے تو میں ان کے پاؤں دبانے لگی ایسے اچھا ایسے کر کے۔ تھوڑی دیر دبایا تو اٹھی فوراً۔ یہ کیا کر رہی ہیں ترنم آپ؟ میں نے کہا جی میں آپ کو دبا، آپ تھکی آئی ہیں تو آپ کو دبا رہی ہوں، ویسے بھی میں شاگرد ہوں، میرا حق بنتا ہے۔ کہتی نہیں نہیں نہیں، آج تو یہ کام کیا، آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا، بڑا ظرف مجھے ہوتا نہ دبانا۔ یعنی بعض استاد ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میری مالشاں کرو جی، ہاں ٹھیک ہے نا، کٹو ہاں میں نے کٹو روٹی لے میری، آؤ کھانا ہاں، کھواؤ ماشاء اللہ تحفے مانگ مانگ توفے کے مانگ مارتے مانگ دن شاگرد شاگرد نو نو مارتے لیکن ہیں۔ شاگرد جڑا کم سے کم میرا بھی ایک استاد سی وہ بھول جاتا ہے۔ انہوں میں بڑی چاہ پیائی 6 مہینے اینڈ تے انہیں مینوں فیل کر دیتا۔ میں کیا یار میں اتو تھلے چکر لاتا یار چاہ پیا پیا میں مر گیا۔ پیا پیا کر بیمار پھر میں کہ استاد دا یہ رتبہ نہیں، لیکن بڑے بڑے اچھے استاد بھی ملے نے۔ کامران مرزا صاحب سن میں اج انہاں دا ذکر کراں گا، اردو دے ٹیچر سن، سانوں اردو تو سخت نفرت سی، لیکن زندگی نے ایسا دکھیلیا کہ سانوں اردو تے علاوہ انہوں کچھ آندا نہیں، جڑی کوشش ٹوٹی پجی بول لینے ہیں، اے بھی نہیں دعویٰ کردے کہ سانوں بہت اچھی آندی ہے، لیکن استاد اور بے استادہ میں بڑا فرق ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں کے اچھے استاد اور مینٹورز ہیں وہ آج آڈینس بھی یہ بات مانے گی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ وہ کہیں نہ کہیں پہنچے ہیں جو لوگ استادے تھے، جو بے استادے تھے وہ ڈگر مگر اور ادھر ادھر ہو کے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بے استادہ اور بے پیرا بندہ نہیں ہونا چاہیے، یس بالکل ٹھیک، مینٹورز بہت ضروری ہیں۔ استاد کا ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو پیدا ہوتے استاد دیا ہے، استاد کی یہ اہمیت ہے، ماں کی صورت میں باپ کی صورت میں دونوں سکھاتے ہیں۔ جی تو اس کے بعد بچہ جو ہے نا وہ ساری زندگی اگر احساس کر کے دو ہی صورتیں، یا تو استاد کسی کو بنا لے یا کسی کو استاد مان لے، مان بھی لے گا تو کافی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مثلا رائٹنگ میں میرا کوئی استاد نہیں، لیکن میں نے حزیق قادری کو اپنا استاد مانا کہ ان کی میں فلمیں دیکھتا ہوں، فلمیں دیکھ دیکھ کے میں سیکھتا ہوں، اور ان سے اچھا آج تک میں لکھ نہیں سکا، ٹھیک کوشش کی کہ کوئی تو ایسا لکھوں کیا بات، لیکن نہیں لکھ سکا۔ کیا بات ہے، خوبصورت بات ناصر صاحب۔ اچھا میڈم، آپ کو وجہ جو آپ کی وجہ شہرت ہے وہ ہے شام سے پہلے آ جانا۔ جی جی میڈم کچھ گنگنا کے یہ غزل سنا دیں، ضرور، کیوں نہیں، یہ ذرا لوگوں تک پہنچائیں۔ ویسے اس گانے سے پہلے کافی میں نے ٹی وی پہ کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہاں جی، کہ جہاں سے جس گانے شہرت جہاں سے ملے، شہرت جہاں سے جی ملے۔ اس وقت پی ٹی وی پہ صرف ایک دفعہ پروگرام چلتا تھا، اب تو رپیٹ ہوتے ہیں نا، ہر خبریں بھی رپیٹ ہوتی ہیں، ہر چیز۔ اس وقت ایک دفعہ چلتا، چل گیا تو چل گیا، دیکھ لیا تو دیکھ لیا، نہیں تو مس، دیکھا تو نہیں دیکھا۔ اوکے۔ اس وقت پی ٹی وی پہ ہوتا تھا تب لوگ بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ وہ کافی دنوں سے اس کی ایڈورٹائز چل رہی، محفل پروگرام چلنا ہے، فلاں فلاں اس میں آرٹسٹ کافی سارے تھے، ترنم ناز نے گانا ہے جی، تو یہ میرے حصے میں گانا آیا، شام سے پہلے آ جانا۔ یہ اختر سنکھیاں صاحب بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر تھے، ان کی کمپوزیشن، بشیر منظر صاحب کا لکھا ہوا یہ آئٹم تھا۔ تو وہ ایک دفعہ چلا، ایک دفعہ ہی چلنے سے اتنا ہٹ ہو گیا، کیا بات ہے کہ بس ابھی تک دنیا، میڈم کچھ گنگنا کے سنائیں تاکہ ہم بھی ہٹ کروائیں دوبارہ، آج جینزیز کو بھی سنائیں کہ یہ وہ پرانا دور تھا ہے، اور یہ جو بیٹا الفا اور اب پتہ نہیں کون کون سی آ گئی نسلیں ماشاءاللہ۔ اب بھی سنتے ہیں لوگ، جہاں بھی جاتی ہوں پروگرام کرتی ہوں، جہاں پہ بھی ابھی تک اس گانے کی فرمائش آتی ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے نا جی، سر میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی کہ سر پکڑ لیتا ہے بندہ، ہاں بالکل سر ہو صحیح، بالکل ٹھیک۔ شام سے پہلے آ جانا، دیواروں سے ڈر لگتا ہے، دیواروں سے ڈر لگتا ہے، تجھ بن سونا گھر لگتا ہے، گھر لگتا ہے، شام سے پہلے آ جانا، آ جانا،
आ जाना, अभी तो घर का खुला हुआ ये दरवाजा है, क्या बात, अभी तो हर एक फूल भी गजरों का ताजा है, हाँ, अभी तो मेरे आंगन में है समा सुहाना, आह, क्या बात, शाम से पहले पहले आ जाना। जाना, क्या अगर बात, इसकी शायरी को आप सूफीज़्म में भी ले जाए ना तो वो हाँ, दोनों तरफ जाते। दोनों तरफ जाती है। शाम से पहले आ जाना हम्म, कि गुनाह करने से पहले ही अपने अल्लाह के पास पहुंच जाओ। मुड़ जाना, शाम वापस से आ पहले जाना, आ जाना। हाँ, दीवारों से, कब्र की दीवारों से डर लगता है, क्या बात, दीवारों से डर लगता है, तुझ भी नहीं सुना घर मेरे अल्लाह, मेरे मौला, मेरी मदद को आज मेरे मुझे अपना दीदार करा। बिल्कुल, दीवारों से डर लगता है, तुझ भी नहीं सुना घर लगता है, अगर आप नहीं आए तो ये वीराना है मेरे लिए। खूबसूरत, खूबसूरत, अभी तो घर का खुला हुआ ये दरवाज़ा है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, तौबा कर लो, अभी तो घर का खुला बाद में हुआ तौबा की ये मोहलत भी नहीं दरवाज़ा मिलनी। ये है, तौबा का दरवाजा खुला है। अभी तो हर एक फूल भी गजरों का ताज़ा है। हाँ, ठीक है, क्या बात है कि ताज़ा ताज़ा ही, हाँ। दूसरा कि अभी तुम तौबा कर सकते हो, ठीक। गुनाहों से माफ़ी मांग सकते हो। अभी तो घर का खुला हुआ ये दरवाज़ा है, अभी तो हर एक फूल भी गजरों का ताज़ा है, अभी तो मेरे आंगन में है समा सुहाना, क्या बात, शाम से पहले आ जा। खूबसूरत, खूबसूरत। मैडम, मेरी एक ख्वाहिश ही समझ लें कि वो एक गाना मुझे बड़ा पसंद है, नासिर साहब आपको भी पसंद होगा, आप भी अक्सर कहते होंगे किसी ना किसी को कि अभी ना जाओ छोड़कर, हैं कि अभी दिल भरा नहीं है, कुछ कहते ही होंगे कभी किसी मैं को। तो हार क्यों कह दे। वही कह रहे हैं ना सर, मेरे तो मन मैडम अगर ये कुछ इसके 2-3 मिसरे हो नहीं, जाए। वो असल में मुझे बस वो अस्थाई उसकी याद है। जी जी, जो पूरा याद गाना है, जो नहीं याद है। है, जो याद है आपको। याद अभी ना जाओ छोड़ क्या बात, के दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है। आज हमारा ना प्रोग्राम बड़ा मुनफरिद सा है क्योंकि मौसीकी पे है। नासिर साहब से मुझे पता चला पिछले दिनों, हम जी। बड़े प्रोग्राम्स करते हैं लेकिन हमने कभी नासिर साहब की आवाज़ उस तरह से नहीं सुनी। वाह, मतलब गरजदार, मौला जट, इनके अंदर एक्टर तो हमने देखे हैं, इनके अंदर बहुत बहुत आते हैं। हाँ। लेकिन नासिर साहब आप भी कोई ना कोई मसरूफियत में, कभी शेव करते हुए, कभी नहाते हुए, वॉशरूम सिंगर भी अक्सर हम लोग ज़्यादातर होते हैं वो गाना तो गाते होंगे कोई एक आधा, तो वो कुछ गुनगुना के सुना दें आज, क्योंकि मौसीकी का आज असल में प्रोग्राम और पॉडकास्ट हर है। बंदा कहता है कि मैं जी वॉशरूम सिंगर। हाँ, नहीं, मैं तो washroom singer नहीं हूँ। लेडीज भी यही कहती वो नासिर साहब ने इस बात लेडीज भी से अक्सर यही इनकार कहती कर है दिया कि है। मैं तो वॉशरूम सिंगर। हाँ हालांकि लेडीज को कहना चाहिए कि मैं किचन सिंगर हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो जेंट्स आते हैं वो कहें कि मैं वॉशरूम, बाथरूम सिंगर। हाँ ये भी बात सही है, आपने जेंट्स को सारों को एक तरफ कर दी है। जी नासिर साहब कोई, नहीं, मैं वॉशरूम सिंगर नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। अच्छा बड़ा अच्छा क्लियर किया आपने। हाँ, दूसरी बात ये है कि मुझे सिंगिंग से शौक है। अच्छा, मैं गाता था बकायदा। वाह, और अच्छा। और एक सर कहते हैं मुझे बैठ के कि अगर मैं राइटर ना होता ना तो मैं तो सिंगर बन चला सा। बंदे बंदे यहाँ तो बह गया स्कूल में जो दुआ होती थी वो मैं करवाता था। ओ माशाल्लाह। तो मेरी वालदा मेरे से वो सुनती थी सैफ अल मलूक, वो भी मैं तर्ज में सुनाया करता था वालदा ठीक। को। तो वहाँ से वो सुर लय की तरह थोड़ी सी समझ आ गई। कुछ ये है कि मेरे क्लास फेलो जो था वो नज़ीर अली का बहनोई था, तो नज़ीर अली से मुलाकातें होती थी, ठीक, तो वो मेरे सामने गाने बनाते थे। सोबत का असर हो गया। तो वहाँ से कुछ वो आ गया, लेकिन ये है कि फिर कहीं और चले गए। तो जो मैं गाता हूँ बड़ा सही गाता हूँ, उस तरह तो नहीं गा सकता जैसे ये लोग Obviously, गाते हैं, obviously. लेकिन ये है कि अपने हिसाब से मैं सही जी जी सर प्लीज। तो अब आप चाहते हैं कि मैं अपने ऑडियंस को सुनाऊं कि मैं जी 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 गा जी सकता हूँ, जी बिल्कुल। लेकिन एक मेरी शर्त है, हाँ जी, आप भी सुनाएंगे।
سر یقین مانے یہ تو کوئی بات نہیں، میرا تو گنگنانے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. نہیں جیسے بھی ہے آپ سنائیں گے. یقین مانے میں آپ کے ساتھ گنگنا دوں گا 2-3. میرے ساتھ کیوں یہ مجھے اس طرح نہ کرے میرے ساتھ. یقین مانے میں واقعی میرا آج ویسے بھی بڑا طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے, گلا میرا فل خراب ہے, میں بڑی زور لگا کے بول رہا ہوں. میرا گلا تو کئی دنوں سے خراب. آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, میں دیکھتا رہا ہوں کہ ہم نے پیچھے پروگرام کیا میں ایسے ہی ایک شعر گنگنا دیتا ہوں آپ سے, گلا خراب آپ سے معافی کے ساتھ. سنگر ہیں تو جیسا بھی ہو برداشت کر لینا. بڑی پیورٹی والی بات کرتے تھے نا. مجھے وہ ایک بڑا پسند ہے شعر, جی غزل ہے, وہ بڑی اچھی ہے. ہنگام ہے کیوں برپا, تھوڑی سی جو پیلی ہے, ڈاکہ تو نہیں ڈالا, چوری تو نہیں کی. نہیں آپ اتنے میں نہیں چھوٹیں گے. ہنگام ہے کیوں بھرپا برپا, تھوڑی سی جو پیلی. کیا بات ہے, خوبصورت. اصل میں یہ آپ کے ساتھ نا ایک لائن کہہ کے نا تو ثابت کرنا چاہتے کہ میں نے گا دی. میں نے گا دی ہے, یہ دیکھیں ہم نے اس کی بھی لاج رکھنی ہے نا. میڈم کوئی خواہش آپ کی ادھوری رہ گئی ہو زندگی میں؟ ہائے ہر خواہش پہ دم نکلے ہیں. ہر خواہش پہ دم نکلے. انسان کی خواہشات تو جو مرد دم تک نہیں پوری ہوتی, وہ کوئی نہ کوئی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی کوئی ایک آدھی خواہش. ابھی تو خواہش ہی خواہش ہے, ابھی تو وہ خواہش ہے کہ میرا اپنا گھر ہو, ٹھیک ہے, میں اس میں رہوں, ٹھیک, تو رینٹ سے جان چھوٹے. ابھی تو یہ خواہش ہی ہے. ابھی کرنٹلی خواہش جو ہے آپ کی وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر نوازے اور آپ کو اپنی چھت دے, اور جتنے بھی لوگ اس مطلب کائنات میں رہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے کندھوں پہ جتنا انسان برداشت کر. تو یہ بات ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہونی چاہیے, اور خصوصاً اس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی چھت نصیب کرے. ہم دعا گو ہیں, اور تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو رینٹ پہ رہتے ہیں, جن کے اپنے معاملات نہیں ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازے کہ اپنی چھت ہو ان کے پاس, اپنی چار دیواری ہو, اور جس کے اندر وہ اپنی زندگی گزارے, اور ان کی آگے نسل در نسل زندگیاں چلتی رہے. تو میری بھی دعا یہی ہے. ناصر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں, کچھ آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہوں میڈم سے کچھ جاتے جاتے, تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو اپنا یہ پوڈ کاسٹ کی جو ذمہ داری ہے آپ پہ سونپ دیتا ہوں آخر میں. آپ پلیز جو آپ کے دل میں ہے, دماغ میں ہے, جو بھی آپ کے گردوں میں ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. گردوں میں تو زمانے کا درد ہے, اور دل میں اپنا درد ہے. اور جو میڈم ہے, ان سے میں کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں, میں نے سب سے بڑی جو خوبصورت لگی بات ان کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی بات بند کے نہیں کی. انہوں نے وہی بات کی جو ان کے دل کی آواز تھی. تو ایسے سچے لوگ جو ہے نا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اللہ ان کو زندگی دے, اور اللہ ان کی وہ خواہش پوری کرے جو ان کی ہے کہ ایک گھر ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی خواہش کو بدل لیں, اور خواہش یہ رکھ لیں کہ یا اللہ مجھے اس دنیا میں اگر تو نے گھر لے لیا ہے میرے سے, تو اگلے جہان مجھے بہترین. کیا بات ہے صاحب, کیا ہی خوبصورت بات آپ نے اختتام پہ کر دی ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. بالکل. اچھا ہم مجھے یہ بتا دیں, پرانے دور میں مطلب بڑی چیزیں دیکھی, بڑے ادوار دیکھے, آپ کو بھی کس دور میں کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں کہ بہت اچھی لگی ہو, جو دور آپ نے دیکھا ہو اپنے سارے ٹینیور میں؟ دیکھے جو ہم نے دور دیکھا ہے نا, حکومتوں کی بات کر رہا ہوں کا دور میں, سنہری دور تھا. فلم انڈسٹری کا دور سنہری, گولڈن سے گولڈن جس کو کہتے ہیں نا, وہ دور تھا. ریڈیو پاکستان میں گولڈن دور تھا, وہ ہم نے دور دیکھے. نہیں, حکومتوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں, حکومت والی سائڈ سے کون سی حکومت بہتر لگی آپ کو, کون سا ادوار اچھا لگا؟ میرے خیال سے کہ فنکاروں, آپ دیکھیں میں یہ بات مشرف صاحب کا دور, مشرف صاحب کا دور بہت اچھا تھا, بہت بہترین وہ دور تھا. اب دیکھیں میں یہ بات کرنا چاہوں کبھی آپ کی ملاقات ہوئی مشرف صاحب سے؟ جی بہت دفعہ. میڈم چھپر رستم نکلتے ہیں آپ ایک دم, کچھ بتائیں نا پھر. مشرف صاحب سے جب ملاقات ہوئی کس طرح سے ہوئی, کیسے انسان تھے؟ پہلے تو ملاقات ہوئی بسنت پہ. بسنت آنے والی ہے,
हाँ, बसंत में 6, 7, 8 मुलाकात को। हुई थी शालमी में। वो जो प्लाज़ा बना है ना, पार्किंग प्लाज़ा, हाँ जी। उसके ऊपर उन्होंने कहा जी मुशर्रफ साहब ऊपर आए हैं। मैंने कहा ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब वो गढ़ है गुड्डियों का, वहाँ पे कहाँ मुशर्रफ साहब आएँगे? तो ये बंदा झूठ बोल रहा है। अब यहाँ मैं अंदर एंटर हुई हूँ शालमी के, तो देखा कि हर चीज़ खाली पड़ी है, सड़कें खाली है, साइडों पे फ़ौज खड़ी है, अच्छा। पुलिस खड़ी है। मैंने जब पुलिस को और फ़ौज को देखा तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे अच्छा। लगता है कि आए हुए हैं। अब वहाँ पे पहुँचे, गाड़ी एक जगह पे उन्होंने रोकी नाके पे। जी मैंने कहा मैं तरन्नुम नाज़ हूँ मुशर्रफ। अरे रे रे, आपका तो इंतज़ार है, जाएँ जाएँ जाएँ। ओके। अब यहाँ प्लाजा में ऊपर पार्किंग होती है, वहाँ पे जा रही गाड़ी मेरी, हर मोड़ पे ये 3-4 मंजिला के 5 मंजिला है। हर मंजिल पे जाते हुए पुलिस कहती है जल्दी जाएं, आपका इंतज़ार हो रहा, मुशर्रफ साहब आपका इंतज़ार कर। अब जहाँ पे मुशर्रफ साहब की गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ पे मेरी गाड़ी साथ उनके, तो मैं उतरी, मैंने कहा वापस ले जाओ। वो कहते जी नहीं, आप गाड़ी को इधर ही छोड़ें और जाएं, ऊपर मुशर्रफ साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहाँ पे गए तो वाकई वो बैठे थे और उनका खुदा जन्नत फिरदौस में घर आमीन। करे। इतने फ़नकारों के वो कदरदान थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं गई, मैंने सलाम किया स्टेज से होके ना, पहले मैंने सलाम किया। मैं क्या हमारे मुल्क के सदर हैं, इनको सलाम करना तो ज़रूरी। तो उठ के खड़े हो गए, आप यकीन करें क्या बात? कि उठ कर खड़े होके ऐसे उन्होंने सलूट मारा। मुशर्रफ साहब ऐसे सलाम करते। अब वो उठे, पीछे जितनी कबीना थी, गवर्नर वगैरह ये वो सब उठ के खड़े हो गए कि सदर साहब खड़े हैं। यानी इतने कदरदान थे वो। बड़ी बात तो है, बड़ी मैंने बात। कहा कि वाकई ये बहुत बहादुर हैं कि इतनी पतंग के अंदर हाँ, आके अंदर आके और पतंगबाजी हो रही है, और पतंगबाजी अब बसंत आ रही है, तो ना सब आपने गुड्डे शुड्डे ले लिए हैं कुछ? मैं कभी उड़ाई नहीं, कभी नहीं उड़ाई? आप मैडम शौक रखती नहीं हैं? शौक ही नहीं। नहीं, नहीं, आप भी नहीं रखती? देखने का शौक। देखने का शौक है। बसंत एक फेस्टिवल है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ी काविशों के बाद की है, हाँ, और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ये इस तरह के त्यौहार फेस्टिवल्स मतलब जो है ना, इनके अंदर कोई ना कोई मामलात सही रखे, लोगों की जानें महफूज रहें। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो मुनफरिद था, कोशिश की कि आप लोगों से वो बातें लोगों तक पहुंचाई जाएं जो उन्होंने ना सुनी हो। बहुत शुक्रिया नासिरदीप साहब आपका, मैडम तरन्नुम नाज़ साहिबा आपका, कि आपने बहुत वक्त निकाला और शुक्रिया, लोगों को वो हकीकतें बताई जो आज से पहले उनको नहीं पता थी। इसी के साथ मैं अपने इस पॉडकास्ट का अख्ताम करता हूँ, आप दोनों से इजाज़त लेके। अपना बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। और जो हमारी ऑडियंस हमें देखने वाली है, हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा से मिलते हैं नासिर अदीब साहब के साथ, जो हमारी नशिस्त होती रहती है। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।